شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں دین کے بے شمار پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. ان میں سے ایک بہت اہم پہلو جس پر میں چاہتا ہوں آج غور کیا جائے وہ یہ ہے کہ روزے اور توحید کا کیا تعلق ہے. اگر دیکھا جائے تو توحید جس چیز کا نام ہے اسے قرآن کریم نے جگہ جگہ بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت میں شامل نہ کیا جائے. عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیا جائے. لیکن عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک شخص کتنا پابندی سے نماز پڑھتا ہے، کتنا وہ روزے رکھتا ہے، کتنا وہ متمنی ہے حج کرنے کے لیے اور زکوٰۃ دیتا ہے. بلکہ زکوٰۃ کو تو عام طور پہ ہم ٹیکس کہہ کے الگ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ٹیکس کہیں سے ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی عبادت مکمل طور پر. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. تصور عبادات ہمارا یہی ہے کہ یہ جو 4 بڑی اہم ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو ادا کرنے کا نام عبادت ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس نے جنوں کو، انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ عبادت کریں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عبادات سے مراد یہ 4 چیزیں ہیں اور آدمی صرف ان 4 کو کرے تو جو بقیہ کام وہ کر رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، وہ کسان صبح نکلتا ہے روشنی سے پہلے اپنے کھیت پہ پہنچ کر کے، ایک زمانہ تھا کہ وہ ہل استعمال کرتا تھا، اب ٹریکٹر استعمال کرتا ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ وہ کاٹنے کے لیے ہوتی تھیں دراتیاں، اب اس کے پاس نئے نئے آلات ہیں. تو کیا اس کا یہ سارا کام کرنا ایک دنیاوی کام ہے یا کچھ مختلف ہے؟ ایک شخص جو صبح 6 بجے نکلتا ہے گھر سے کہ سفر کرنے میں گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جائے گا پہنچنے تک جہاں وہ کام کرتا ہے، اس کی دکان ہے، لیبریٹری ہے، وہ کسی جگہ پڑھاتا ہے، کہیں پر ملازم ہے، جو شکل بھی ہو. تو جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو پہنچنے کے بعد جو کام وہ کر رہا ہے، کیا یہ سارے کام وہ ہیں جو غیر دینی ہیں یا ان کا کوئی دینی پہلو پایا جاتا ہے؟ قرآن کریم نے اس مسئلے کا حل بڑے آسان الفاظ میں کر دیا اور یہ کہا ہے کہ کہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین. کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کا مجھے حکم دیا گیا. گویا اس ایک قرآنی آیت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ زندگی بطور اللہ کے بندے کے، اس کا ہر کام کسی نہ کسی حیثیت سے عبادت کا جز ہونا چاہیے، عبادت کا حصہ ہونا چاہیے. اس کا جینا اور مرنا جب اللہ کے لیے ہو گیا تو یہ اللہ کے حضور عبادت ہے، یہ اس کے حضور ایک نذرانہ ہے اس چیز کا کہ میں آپ کا بندہ ہوں. یہ نذرانہ آپ کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر کے، یہی کرتے ہیں آپ زکوٰۃ دے کر کے، یہی کرتے ہیں آپ حج کر کے، اور یہ کریں گے آپ ایک اچھا کاروبار کر کے، جس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آدمی جو صداقت سے کاروبار کرتا ہے نماز پڑھنا چھوڑ دے. نہیں، سورہ الجمعہ میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جب جمعے کے دن کی آواز آپ کو سنائی دے تو کاروبار چھوڑ کر کے تیزی کی اختیار کیجئے
اللہ کے ذکر کی طرف، فَصَلَ ذکر اللہ. اور جب آپ یہ ذکر نماز کا مکمل کر لیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر آپ پھیل جائیے زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کیجئے ذکر میں اضافہ کرتے ہوئے. یعنی یہاں پر قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی کہ کاروبار میں مشغول ہونا اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کا کنٹینویشن ہے، جاری رکھنا ہے. جو کام آپ نے مسجد کے اندر کیا وہ ایک متعین شکل ہے، مسنون شکل ہے، مشروع شکل ہے عبادت کی، اور یہ غیر متعین لیکن مشروع شکل ہے. یہ شریعت کا مطالبہ ہے لیکن یہ غیر متعین شکل ہے. نماز متعین شکل ہے کہ آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے اپنے ہاتھ بلند کر کے نیت کر کے ایک خاص طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، قیام رکوع سجود کرنا ہے، یہ متعین ہے. لیکن کاروبار تو متعین نہیں ہے. ایک کاروبار کرتا ہے کپڑے کا، ایک کرتا ہے پنیر کا، ایک کرتا ہے دوائیوں کا. جو بھی یہ کام وہ کر رہا ہے اس کام کے اندر اس چیز کو اختیار کرنا جو قرآن نے کہا. قرآن کہتا ہے ناپ تول میں پورا ہونا چاہیے، کمی نہ ہو. اگر وہ دوائیں فروخت کر رہا ہے اور وہ دوائیں نقلی ہیں اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کیا روزے کا کوئی عملی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس کا یہ کاروبار عبادت میں شامل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے جو وہ نقلی دوائیاں بیچ رہا ہے؟ اور ایسے ہی ایک شخص جو رمضان کے دوران اپنے دفتر کے اندر بجائے دفتری کام کرنے کے 10 اور کام کر رہا ہے تو کیا اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے؟ گویا توحید وہ بنیادی اصول اور عقیدہ ہے جو ایک شخص کو یہ بات یقین سے ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ تمہیں صرف ایک رب کی بندگی کرنی ہے. وہ رب تمہارا دکان میں بھی ہے، وہ رب مسجد کے اندر بھی ہے، وہ رب پارلیمنٹ میں بھی ہے، وہ رب لیبارٹری کے اندر بھی ہے. اگر لیب میں تم نے تجربے کے اندر کوئی دھاندلی کی تو یہ توحید کے منافی ہے، اور اگر تم نے دفتر کے اندر ذمہ داریوں میں ڈنڈی ماری یہ توحید کے منافی ہے، اور اگر مسجد کے اندر صرف دکھانے کے لیے کہ لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ دیکھیں کہ لمبی نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی ڈنڈی مارنا توحید کے منافی ہے، کیونکہ یہاں پہ اور لوگ شامل ہو گئے اللہ کے علاوہ. تو روزے کے دوران خاص طور پہ جب کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں، ہر لمحے اس کو لکھا جا رہا ہے. آپ دیکھیے آج کل کے دور میں ایک لمبی چوڑی روداد جس کو لکھنے کے لیے آپ کو شاید 50 صفحات چاہیے تھے، وہ آپ اپنے ایک چھوٹے سے جو آپ کی ہتھیلی کے برابر آلہ ہے موبائل، اس کے اندر آپ اگر فیڈ کریں بطور معلومات کے تو وہ بجائے 50 صفحات کے اس کے اندر وہ محفوظ ہو جاتا ہے ایک نوٹ کی شکل میں. اور اگر آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہے، چھوٹی بڑی 10 آتی ہیں، اور اس میں آپ نے ایک مضمون لکھ دیا پورا، ایک کتاب لکھ دی پوری، اور ایک نہیں کئی کتابیں لکھ دیں، وہ سب آ گئیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ ہم اس میں کیا چیز کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی بندگی میں ہے یا کسی اور چیز میں ہے. تو ہماری ہر چیز کا حساب رکھا جا رہا ہے. جب ہمارے یہ مضامین اس چیز میں آ جاتے ہیں تو جو بھی کام ہم کر رہے ہیں یہ سارا حساب اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے، اور وہ فرشتے جس کام پر مامور ہیں وہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ میدان حشر میں جیسے آپ کی ایک USB ہوتی ہے چھوٹی سی، اس طرح کا ایک نسخہ آپ کو دے دیا جائے کہ یہ آپ کے زندگی بھر کا اعمال نامہ ہے، اور آپ کو وہیں پر USB وہ لگا کر کے ایک لیپ ٹاپ میں دکھا دیا جائے کہ زندگی میں یہ کام کیا آپ نے. تو یہ جو توحید کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کا ہر چیز کو جاننا اور دیکھنا اور صرف اس کی خوشی کے لیے کام نہ کرنا، یہ روزے کی اصل تربیت ہے. گویا روزہ
توحید کی تربیت گاہ ہے۔ یہ سکھاتا ہے کس طرح ہم بے شمار غلامیوں سے نکل کر کے ایک بندگی میں آ جائیں۔ یہ غلامیاں نام نہاد ثقافت کی بھی ہیں، یہ غلامیاں نام نہاد میڈیا کی بھی ہیں، جو دکھاتا ہے آپ کو بعض چیزیں جو انتہائی برے اخلاق پر مبنی ہیں۔ یہ غلامی ان رسومات کی بھی ہے جو ہمارے ہاں رواج پا گئی ہیں۔ یہ غلامی اس تعلیم کی بھی ہے جو ہم کو تحفے میں دی گئی انگریز کی طرف سے، جسے ہم آج تک لگائے ہوئے ہیں سینے سے، حتیٰ کہ اپنی زبان بھول گئے ہیں۔ یہ غلامی ان تمام چیزوں کے اندر ہے جو ہم نے اپنے ارد گرد خود پیدا کر لی ہیں۔ ان سب سے نکل کر کے صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں آنے کا نام روزہ ہے، اور یہی توحید ہے۔ گویا روزے کے فوائد پر اگر غور کیا جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں اپنے آپ کو توحید سے قریب کر دینے کا اور توحید کو عملی شکل میں نافذ کرنے کا ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کو رمضان کے دوران عملاً نافذ کرتے ہیں، خیرات دے کر کے، مسکرا کر کے، لوگوں کو معاف کر کے، وسعت پیدا کر کے، اپنے ذہن کو پاک کر کے، ہر چیز کے اندر اہتمام کے ساتھ اللہ کی خوشی کا اہتمام کرتے ہوئے یہ سارے کام جب کیے جاتے ہیں تو ہم دراصل توحید کی ایک عملی شکل اختیار کر رہے ہیں، توحید کو عمل میں تبدیل کر رہے ہیں، اور اسی کا نام عمل صالح ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو میزان عدل کے اندر کام دے گی اور جس کے نتیجے میں ہمارے بارے میں رب کریم ایک اچھا فیصلہ فرما سکیں گے۔ تو روزے کے اندر جو ایک بڑی بنیادی چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم کہاں تک توحیدی زندگی گزار رہے ہیں۔ توحیدی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر فیصلہ کن چیز اللہ کی خوشی ہے، گھر والوں کی خوشی ہے، دفتر والوں کی خوشی ہے، نام نہاد باس کی خوشی ہے۔ باس خوش ہو جائے گا اگر یہ کام کر دوں۔ بھئی باس کون ہوتا ہے؟ آپ کے جو فرائض ہیں وہ آپ پورے کیجئے، اس کو بھول جائیے کہ باس خوش ہوگا ناخوش ہوگا۔ اگر آپ کا کام اچھا ہے وہ خود بولے گا، اور جو آپ کو سپرائز ہے وہ خود خوش ہوگا بغیر آپ کہے، بغیر یہ کوشش کیے۔ لیکن اگر آپ کام کر رہے ہیں باس کے لیے تو پھر آپ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے۔ آپ کام کریں اللہ کے لیے تاکہ جو ذمہ داری آپ کے نگران آپ کے جو افسر ہے اس نے آپ کے حوالے کی ہے وہ آپ ایمانداری سے پوری کر سکیں۔ اس ذمہ داری کو ایمانداری سے پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور خوف کے ساتھ اس کام کو عبادت کا حصہ بنا دے گا۔ کتنا بڑا یہ رحمت کا ایک اظہار ہے کہ آپ کام بظاہر کر رہے ہیں ایک بڑا دنیاوی، اور آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے، کیونکہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کا رب خوش ہوگا۔ آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ ذمہ داری کو ادا کریں۔ وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، قرآن پاک فرماتا ہے کہ اپنے عہدوں کو، اپنے کانٹریکٹس کو، اپنے ایگریمنٹس کو پورا کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے ملازمت کرتے وقت، جو ایگریمنٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اسلام لاتے وقت، ان کی پابندی جب کی جائے گی اور ان پہ کوئی تساہل نہیں ہوگا، اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہوگی، تو پھر اس پابندی کو رب کریم اجر کا ایک ذریعہ بنائیں گے اور اپنے بندے کو وہ اجر دیں گے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ گویا زندگی کو توحیدی بنانا، صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں لانا، یہ وہ روزہ کا بنیادی مقصد ہے جو ہم بعض اوقات اپنے کاموں کی مصروفیت کی بنا پہ ذہن سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر روزے کو، رمضان کے ہر دن کو اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی حاکمیت کو، اس کے علم، اس کے گرپ کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں، اور اس کا اظہار ہمارے روزمرہ کے عمل کے اندر ہو، کیونکہ توحید وہی ہے جو اعمال میں ظاہر ہو۔ یہ ایک فلسفیانہ تصور نہیں ہے کہ محض کہیں پہ کتابوں میں ہو عقیدے کے طور پر اور اس کو حفظ کر لیا جائے، بلکہ توحید ایک انتہائی عملی تعلیم اور اصول ہے جو انسان کے ہر عمل کے اندر جھلکنی چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور یہ مہینہ اس کے لیے انتہائی موضوع ہے کہ اس میں پوری فضا تیار ہے اس چیز کے لیے کہ آدمی اپنے آپ کو
مکمل طور پہ توحیدی بنا کر روزے اور توحید کے تعلق کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن عظیم کے اوپر، سیرت پاک کے اوپر غور کرنے کا موقع فراہم کرے، اور خاص طور پہ اس کے ان بے شمار پہلوؤں کو جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں اختیار کر کے روز آخرت نجات کا باعث بن سکے۔ واقعہ الحمد رب العالمین۔